ایک بات خوب یاد رکھیں کہ لوگ آج کل قانون کس کا فالو کر رہے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کا. ان کی زندگی میں تقویٰ ہے؟ بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو کیا وہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے صحیح فیصلہ. لوگ ان کی ذہانت کو دیکھ رہے ہیں کہ یار جس نے موبائل ایجاد کر لیا, جس نے کمپیوٹر بنا لیا, وہ قانون کیسے غلط بنائے گا. لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. وہ بھائی موبائل بنانے کا تقوی سے تعلق نہیں ہے, کمپیوٹر کی ایجاد کا تقوی اور للہیت سے تعلق نہیں ہے. صحیح راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے, لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تقوی سے. کیونکہ صحیح راستہ ہدایت کا راستہ ہے, غلط راستہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ نے صحیح راستہ اور غلط راستہ سمجھانے کے لیے تقوی کو مشروط قرار دیا کہ تقوی کی شرط ہے, تقوی ہوگا تو پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. موبائل کے لیے نہیں اللہ نے کہا, کاروبار کے لیے نہیں اللہ نے کہا کہ تقوی ہوگا تو دکان میں پیسے آئیں گے, بزنس چلے گا. نہیں, وہ تو سابق صدر صاحب کا بھی چل گیا تھا. بلکہ جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اس کا بزنس اتنا ہی زیادہ چل جاتا ہے. دنیاوی ترقی کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو گے تو دنیا میں ترقی ہوگی. یہ تو کافروں کو بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انگریزوں سے موبائل لے لیا کریں, وہ اچھے موبائل بناتے ہیں. ہمارے والے کیا بنائیں گے؟ ہمارے والے تو عجیب سی چیزیں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جاپان نے, امریکہ نے ایک سوئی بنائی, اتنی باریک اور مضبوط سوئی تھی. حالانکہ جتنی باریک ہوگی تو کمزور ہوگی, لیکن امریکہ کا کمال تھا کہ سوئی انتہائی باریک اور انتہائی مضبوط, اور چیلنج کیا کہ اس سے زیادہ باریک سوئی اتنی مضبوط بنا کے دکھاؤ. جاپان نے چیلنج قبول کیا, اور نہ صرف یہ کہ ایسی سوئی بنا کے دکھائی بلکہ اس میں سوراخ بھی کر کے دکھا دیا. ورنہ سوئی میں سوراخ کرنا آسان کام ہے, اور اتنی باریک سوئی. امریکہ باولا ہو گیا, یار یہ کیا کر دیا. پاکستانیوں نے بھی چیلنج قبول کیا, انہوں نے اس سوئی پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. سوراخ کرنا پھر بھی آسان ہے, لیکن اس پہ لکھ دینا کچھ اتنی باریک سوئی کہ جس پہ لکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, اس پہ کیا لکھ کے دکھا دیا؟ میڈ ان پاکستان. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں کدھر چلا گیا؟ تقوی کی تو بات. ہاں دیکھو, ان چیزوں کے لیے تقوی اور للہیت کی ضرورت, ایسے کمالات کے لیے تقوی اور للہیت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے تو فنٹر ہونا چاہیے آدمی کو. کیا خیال ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم پنکھا ان سے لیتے ہیں, جاپانیوں سے, ایئر کنڈیشن جاپان کا اچھا سمجھا جاتا ہے, اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, گاڑیاں وہاں کی اچھی سمجھی جاتی ہیں. مولویوں سے ہم گاڑیاں نہیں لیتے, اور گاڑیوں کے بارے میں مشورے بھی ہم مولویوں سے نہیں لیتے, بلکہ مولوی ہم سے خود مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں تو لائف اسٹائل بھی ہم انہی سے لیں گے. مولویوں سے کیوں لیں ہم لائف اسٹائل؟ یہ مولوی ہمیں بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں رہے, وہ پردے میں رہے, جاب نہ کرے. جاب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اولاد زیادہ ہونی چاہیے, انگریز تو کہہ رہے 2 ہونے چاہیے, مولوی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ ہونے چاہیے. اسی طرح ادھر ادھر آنکھ مٹکانی مت کرو, گھروں میں آؤ, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرو. ایک سے کام نہیں چل رہا بھائی, اگر عورتیں پھر بھی زیادہ ہیں تو 2 3 کرو. اللہ کہہ رہے ہیں نا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, عجیب عجیب فضول قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں اللہ نے. سود نہیں کھاؤ, تجارت کرو تو پہلے مولوی صاحب سے پوچھو حلال ہے یا حرام ہے بھائی. ان مولوی سے پوچھ کے چلیں گے یار, یہ تو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. ان کے تو اپنے چندے آ رہے ہوتے ہیں, نذرانے آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں, ہمیں بھی بتاؤ یار. کہنا ہے ان کے تو ہدیے آ رہے ہیں, نذرانے آ رہے ہیں, اس پہ چل رہے ہیں. ہدیے نذرانوں پہ جو مولانا لوگ چلتے ہیں نا, وہ روحانی والے ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تعویذ کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤ, پھر دیکھو نوٹ چھاپو. تو یہ تبصرے لوگوں نے شروع کیے ہیں کہ ہم ان کو فالو نہیں کریں گے, اور اس میں کرپٹ قسم کے مولویوں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ان کو تو جلسوں میں تقریر کرنا نہیں آتی. ایک صاحب کہہ رہے تھے, ایک مولوی صاحب گالیاں بہت دیتے ہیں, مشہور ہیں, سب جانتے ہی ہوں گے.
گالیوں میں ماشاءاللہ کیا ہے وہ بہت مشہور ہے, PhD کیا ہوا ہے کی ہوئی ہے انہوں نے گالیوں میں. میں تو سنتا نہیں نا, کلپس دیکھتا ہوں, کبھی کبھار کوئی بھولا بسرا کلپ آ جاتا ہے تو چلو یار کہیں جا رہے ہیں چلو سن لو. تو وہ ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ جو گالیاں دیتے ہیں تو قرآن و سنت میں منع نہیں ہے گالیاں دینا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی کہ اس میں بھی گالیاں ہیں معاذ اللہ, حالانکہ اس میں گالیاں نہیں ہیں. دیکھو اپنی فحش زبانی کو پر اسلام کا لیبل لگانے کے لیے کیا کر دیا قرآن کا. قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ قرآن کوئی بھی فحش لفظ استعمال نہیں کرتا, اس کے لیے کنایا, کہیں ضرورت ہوگی تو کیا کہے گا, کنایا کے الفاظ استعمال کرے گا, کنایا کے الفاظ. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, اشارتاً کنایتاً بات کرے گا. تو اور بہت سارے مولوی ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اور ہم بھی کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں, لیکن جو اصل علماء ہیں, جو اصل بزرگان دین ہیں, لوگ ان تک پہنچتے نہیں ہیں. جب علاج کرنا ہوگا تو اچھے ڈاکٹر کی تلاش تو کریں گے بیٹھ کے, مسئلہ پوچھنا ہوگا, لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا تو اچھے مولوی کی تلاش نہیں کریں گے. 2-4 مولویوں کو دیکھ کے بولیں گے ابے یہ سب ایسا ہی, ابے یہ کیا ہے, ابے سب دکانیں چلا رہے ہیں, ابے سب 2 نمبر لوگ ہیں, ابے سب کا. ایک صاحب نے مجھے کل کہا قرآن حدیث خود پڑھو, یوٹیوب پہ کمنٹ کیے ہوئے تھے قرآن حدیث خود سمجھو, یہ مولوی تمہیں خود سے اس لیے نہیں سمجھنے دیتے تاکہ ان کی دکانیں کہیں بند نہ ہو جائیں. میں نے کہا اگر یہ میرے سامنے ہوتے میں ان سے کہتا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھو, کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر تمہیں خود سے اس لیے پڑھنے دیتے تاکہ ڈاکٹروں کی کلینکیں بند نہ ہو جائیں. ڈاکٹروں پہ الزام نہیں لگائیں گے, ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں. مسائل کے معاملے میں قرآن حدیث واضح و نصیحت کے لیے تو خود پڑھیں, فقہی مسائل کے لیے پڑھیں ضرور, لیکن سمجھے کس سے, علماء سے سمجھیں گے. تو ڈاکٹروں پر تو الزام نہیں لگایا جاتا کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, حالانکہ ڈاکٹر کلینک میں پیسے بھی لیتا ہے اور مولوی بیچارہ مسائل بتانے کے پیسے نہیں لیتا. کیا خیال ہے بھائی, وہ پیسے بھی نہیں لیتا, تو اس کو دکانیں بند ہونے کا کدھر سے ڈر ہے. تو بھائی اگر آپ کو غلط نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ صحیح بھی آپ کو نظر آئیں گے, لیکن علماء کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, آپ ان سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کریں. لائف اسٹائل انہی سے لیں آپ. دیکھو یورپ امریکہ میں ایک بہت بڑی خرابی ہے, ان کا جو قانون ہے, ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو اس معاشرے کی ایک سب سے بڑی خرابی بتاؤں کہ ان کے ہاں جو چیزیں 20 سال پہلے ناجائز تھیں, جب وہ ناجائز کام ان کے معاشرے میں عام ہو گئے تو انہوں نے ان ناجائز چیزوں کو ختم کرنے کے بجائے ان ناجائز چیزوں کو حلال قرار دے دیا. یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کسی قانون کی. گے سیکس حرام تھا اس معاشرے میں بھی, نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا 1980 یا اس کی دہائی سے پہلے. ایسے آدمی کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا تھا, بیمار سمجھا جاتا تھا. لیکن جب قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا تو اس کو کیا کر دیا, انہوں نے الاؤ کر دیا, اب وہ بیماری نہیں ہے. زنا اس معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں, لیکن جب اس قوم میں زنا کثر, اور جس بچے کا باپ نہ ہو اس بچے کو ولد الزنا سمجھا جاتا تھا. یورپ امریکہ میں بھی, انگریزوں میں بھی یہ قانون تھا, لیکن جب ولد الزنا بچے بہت زیادہ ہو گئے, زنا وہ نہیں روک سکے معاشرے سے, تو اس زانی کو بھی بچے کا کیا قرار دے دیا, باپ قرار دے دیا. بھئی میرڈ میں اور ان میرڈ میں فرق کیا ہوا؟ ایک غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک غلط قانون کو صحیح کرنے کے لیے 100 صحیح قانون کو بھی آپ کو غلط کرنا پڑے گا. اب میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں کہ جی میری وائف ہے تو مجھے وہ دوسری وائف کا ویزا نہیں دے رہے وہ لوگ. تو میں کہتا ہوں پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں گرل فرینڈ شو کر کے لے آتا ہوں. بھائی عجیب بات ہے یار, گرل فرینڈ 10 بھی رکھو اور ان کے ساتھ راتیں بھی گزارو, ان سے اولاد بھی ہو گئی, وہ سب الاؤڈ ہے, حلال ہے, اور وہ اولاد کا بھی وہی رائٹ ہے, سب کچھ ہے. تو پھر فائدہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب یہ کامن سینس کے بالکل خلاف باتیں ہیں, تو آپ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے ہو ان سے ہم نے کلچر سیکھنا ہے. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
ہمارے ہاں لڑکیوں میں خواتین میں جاب کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس پر آپ کو مولوی ہی بتائے گا, یا وہ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو دین و مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ضروری نہیں کہ مولوی ہی ہو, کوئی بھی دین و مذہب سے محبت کرنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز. اس کو وومن رائٹس سے تعبیر کیا جاتا ہے, خواتین کے حقوق, ان کو بھی جاب کا حق ہے. خدا کی قسم خواتین کے حقوق کا بیڑا غرق ہو جائے گا مستقبل میں. اب تک جو ہمارے معاشرے کا کلچر چل رہا ہے, آپ کے 4 بیویاں بھی ہوں, آپ کے درجنوں بچے بھی ہوں, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ مرد کے. وہ دن رات ایک کر کے اپنی بہنوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے. نہیں کھلائے گا اس کو تانے سننے کو ملیں گے. عورت گریبان پکڑ لیتی ہے شوہر کا. کتنے مزے سے ملکہ اور شہزادیوں کی طرح عورتیں ہماری گھروں میں الحمدللہ کھاتی ہیں, اور مرد کیا کرتے ہیں؟ سارا دن محنت کر کے ان کو کھلاتے ہیں. یہ جو جاب کا ریشو خواتین میں بڑھ رہا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کیا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ؟ اپاہج, چسکے لگ جائیں گے مرد کو عورت کی آمدن کے. اور اب یہ چسکے لگنا شروع ہو گئے. اب لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوی چاہیے جاب والی, کیونکہ ایکچولی گزارا نہیں ہو سکتا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ایکچولی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے ڈرامے بازی. جتنی مالی فراوانی اس دور کے انسان کو ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اپنے باپ دادا سے پوچھو, ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہوں گی جو آپ کو مل رہی ہیں. علماء سے سبق سیکھو. کتنی تھوڑی تھوڑی آمدنیوں میں کتنی بڑی بڑی فیملیوں کو الحمدللہ کھلاتے ہیں. اللہ برکت دیتا ہے مال میں جب اللہ کے طریقے کے مطابق چلو گے. اور اگر بیوی سے کمانا شروع کر دیا, اللہ مال کی برکت چھین لے گا. میں حیران ہوتا ہوں ان کے منہ میں نوالا کیسے اترتا ہے. ایک خاتون نے کہا, میرا میاں میری ساس کہہ رہی ہے کہ کماؤ, جاب کرو, جاب کرو. ساس کہہ رہی ہیں جاب کرو, کیونکہ بیٹا اپنا گھر بہت ضروری ہے. اس آمدن میں جو میرے بیٹے کی آمدن ہے, اس میں ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے. میں پھر میرا مولانا طارق جمیل صاحب بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, ان سے کہتا ہوں اخلاق کے لیے ان کے بیان سنا کرو, وہ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرتے. لیکن میرا میٹر کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ ہو جاتا ہے. پھر میں فون پہ کھری کھری سناتا ہوں تو پھر وہ بعض عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں, مرد بھی ڈر جاتے ہیں. تمیز سے بات تو کریں بھائی. میں نے ان سے کہا اپنی ساس سے بولو میں نہیں کماؤں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہہ رہی ہے پھر وہ طلاق کی دھمکیاں دے رہے. میں نے کہا ان سے بولو دے دو طلاق. عورت کا شادی کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ اس کے نان نفقہ پورا ہو. جب اس کمبخت وہی نہیں اٹھا رہا تو تم نے اس کے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ بنیادی مقصد ہی عورت کیوں شادی کرتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا مقصد, مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے معاشی کفالت. جب وہ ہی نہیں کر رہا تو چھوڑو نا, اس کے مخنجو کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے, اس بے شرم بے غیرت کے پاس. شرم نہیں آتی بیوی سے کما کے جناب اس کے لقمے کھا رہا ہے گاڑی خریدنے کے لیے؟ چھوڑو یار, رکشے میں جاؤ, چنچی میں جاؤ, بسوں میں جاؤ, W11 اتنی بڑی اللہ کی نعمت کراچی میں, اس میں جاؤ. غیرت اگر ختم ہو جائے نا, حیا ختم ہو جائے. اسلاف کہتے ہیں ففعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. پھر ذاتی گھر بھی ہوگا تو بولو گے کہ بیگم یہ گھر ناظم آباد میں ہے, ڈیفنس میں گھر کے لیے آپ کو اس سے اچھی جاب تلاش کرنی پڑے گی. لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت جاب کرے تاکہ مرد کی دسترس سے, قید سے آزاد ہو. یاد رکھو, عورت اگر مرد کی قید سے آزاد ہو گئی تو اس میں مرد کو نقصان نہیں ہے, عورت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ قید غلاموں والی قید نہیں ہے, یہ وہ قید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو کھلانا پڑتا ہے, ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر قید سے آزاد ہو گئی, مرد کہے گا جاؤ تم بھی آزاد اور میں بھی آزاد, تو آزادی سے مرد جب زندگی گزارے گا اس کی عیاشی زیادہ ہوگی. عورت جب آزادی میں زندگی گزارے گی تو اس کو محبت دینے والا, اس کو عزت کے ساتھ کھلانے پلانے والا, اور اس کو بیوی بنا کے رکھنے والا, اور بچوں کی ماں بننے والی, جو اس میں اس کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے, ان تمام نعمتوں سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گی بس, جیسے کہ آفیسز میں, دفتروں میں ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کے طبقے کی کالز آتی ہیں, لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں. جو جاب کرنے والی خواتین ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی پر بدگمان نہ ہو, ہر طرح کی اچھی بیچاری مجبوری میں بھی کرتی ہیں, مجبوری میں بھی کرتی ہیں. جب ظاہر ہے نہیں شوہر ذمہ داری اٹھا رہا تو مجبوراً کرنی پڑتی ہے ان کو. جو مجبوری میں کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر کیا ہے؟ غلط ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا.
لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوگی. اول تو یہ بات غلط ہے. ترقی ہوگی اس لیے کہ آپ کے پاس جو ویکینسیز ہیں وہ مردوں کے لیے, مرد بے روزگار پھر رہے ہیں, ان ویکینسیز میں پہلے مردوں کو بھر دو آپ, پھر اگر کوئی جاب رہ جائے تو پھر آپ ان پہ خواتین کو لے آئیں. مرد بے روزگار پھر رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی اور خواتین کو دھڑا دھڑ جابز دی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے میں پہلے جایا کرتا تھا گلشن معمار, آج سے 15-20 سال پہلے, تو ایسے کوئی نظر نہیں آتی تھی سزوکیاں جس میں لڑکیاں بھر بھر کے جا رہی ہوں جاب کے لیے. اب ہم جاتے ہیں تو سزوکیاں میں جو ورکرز ہیں بیچاری فیکٹریوں میں جاب کرنے والی, گاڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. صبح صبح لڑکیاں گھروں سے کیا کر رہی ہیں, ان کا کام کیا ہے, فیکٹریوں میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگانا, پیکنگ کرنا. یہ گھٹیا کام ان عورتوں سے لیے جا رہے ہیں جو بیچاری گھروں کی زینت تھی, جو پردے کے ساتھ بھائیوں کی جو ہے نا وہ ان کی حصار میں رہا کرتی تھی, اور بھائی ان کے نکاح کی فکر کیا کرتے تھے, عزت کے ساتھ رخصت کر دیا کرتے تھے. یہ کس کی زینت بن گئی, فیکٹریوں کی. اور فیکٹری کے مالکان لڑکیوں کی جاب کو لڑکوں پر ترجیح دیتے ہیں, اس لیے کہ لڑکیاں کم پیسوں میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں, جاب کرنے پر آمادہ, تنخواہ کم ہے, اور پھڈے بازیاں اس میں کیا ہیں, کم ہیں. اور ان کے جو ہٹ حرام اپاہج بھائی پڑے ہوئے ہیں وہ کیا, وہ گھر میں وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, وہ چرس پی رہے ہیں, وہ سٹے لگا رہے ہیں. اور فیکٹری کا مالک صرف اپنے نفع کی لالچ میں کہ میں ترقی کر سکوں, اور انٹرٹینمنٹ کے بھی تو مواقع ملیں گے نا اس کو. میں اس فیکٹری کے مالکان پر مجھے اعتراض نہیں ہوتا, مجھے ان بھائیوں پر اعتراض ہوتا ہے جو اپنی بہن کو صبح صبح جاب کے لیے فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. اتنے گھٹیا کام آپ اپنے گھر کی عورتوں سے لے رہے ہو یار. تعلیم کے شعبے میں کہ میں خلاف نہیں ہوں, چلو ڈاکٹر بن جاتی ہو یا کوئی ایسا کام جو خواتین زیادہ اچھا کر سکتی ہیں, میڈیکل کے بعض شعبے ایسے ہیں جہاں خواتین کی ضرورت ہے. آپ نے ان کو فیکٹری میں کیا کرا دیا, کس کام پہ لگا دیا. وہی عورت جب گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو یہ ظلم ہے, اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے تو ظلم ہے. وہ فیکٹری میں جا کے اس کی خدمت کر رہی ہے, اس کا کچھ بھی نہیں لگتا, اس کے لیے جناب وہ سارے کام کر رہی ہے وہاں جا کے. یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کے کا دیوالیہ ہی ہے, اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو آپ. اور یاد رکھو اگر ہمارے حکمرانوں نے اس پہ ابھی کنٹرول نہیں کیا تو ہمارا ملک یورپ کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا. ان کی ترقی کو مت دیکھو, ان کے خاندانی نظام کو دیکھو کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. وہ عورت ترستی ہے وہاں مرد کی محبت کے لیے, اسے مرد کی محبت نہیں ملتی. ہماری عورتیں خدا کی قسم عیاشی کر رہی ہیں گھروں میں. وہ ہمارا میڈیا ہے جو ایک نیگیٹو پہلو کو اچھال کے پوری دنیا میں گھما دیتا ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اب بھی عورت کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں سمجھ میں کب آئیں گی, جب آپ تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار نہیں کرتے تو پھر بے شرم بن کے بیٹھ جاؤ گھروں میں. دیکھو بیگم کو بولو میں نے اپنا ذاتی مکان خریدنا ہے, آپ بھی جاب کریں اور میں بھی کیا کر رہا ہوں. ابھی تو آپ کر رہے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپ کہیں گے میں ہی نہیں کر رہا, تم ہی کرو. فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. فلپائن میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ ہوا کہ خواتین بھی جاب کریں گی, مرد بھی جاب کریں گے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, صرف آپ ہی کریں گی, ہم یہاں کیا کریں گے, پیڑے کھائیں گے بیٹھ کے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں فلپینی عورتیں جاب کر رہی ہیں اور وہ ان کے مرد ہڈ حرام بیٹھ کے گھروں میں کھا رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہی ہمارے ہڈ حرام بھی ہو جائیں گے فیوچر میں, یہ یاد رکھو. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا, غیرت مند بنو, غیرت مند آدمی کس بات کے ہو, اللہ کے بندو آدمی بنو, آدمی. شرط لگاؤ کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو جاب نہیں کرے گی, مجھے ہوم میکر چاہیے, گھریلو لڑکی چاہیے, گھر میں میرے بچوں کو پالے ہو, گھر سے نکلے مجھ سے پوچھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا چارپائی سے باندھ دیں آپ اس کو, گھر سے باہر جائے گی ٹھیک ہے, ضرورت کے وقت جائے گی, بتا کے جائے گی یہاں جا رہی ہوں, کمانے کے لیے نہیں جائے گی. اگر بیگم کہتی ہے گزارا نہیں ہو رہا, بیگم کوئی بات نہیں, میں بھی تو یہی پاپے کھا رہا ہوں نا, گزارا کرو اس میں. ہاں خدا نہ خواستہ بہت ہی کوئی حالت خراب ہو جائے, کوئی ایسی سخت کنڈیشن آ جائے, مکان کا کرایہ بھی نہیں نکل رہا, پھر ایک مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. پھر ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو جاب جب تک نہیں مل رہی, وہ بیچاری اگر کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو ایک تعاون کے طور پر تو وہ تو جائز ہے. لیکن بلا ضرورت میرے بھائی یہ کام مت کرو. اور یہ بات خوب یاد رکھے کان کھول کے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ اللہ پہ اعتماد کرو اور گھر کے مردوں کو بولو کمانا کس کی ذمہ داری ہے, مردوں کی, اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے, عورت کی. کتنا اچھا لگتا ہے جب گھر کی عورتوں کو آدمی مرد بن کے کھلاتا ہے.
ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے, انہوں نے اپنی چچا زاد بہن کو ہدیہ بھیجا, عمر میں بڑے تھے, تو چچا زاد بہن کی شادی ہوئی تو انہوں نے بڑا بھاری بھرکم ہدیہ بھیجا. تو ہمارے کیونکہ میرے ان کے گھر میں کچھ سلام دعا ہے, تو ان کی جو چچا زاد تھی ان کا کیس میرے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ہدیہ انہوں نے بھیجا ہے کہ بھائی یہ میں نہیں لے رہی. تو اس چچا زاد بھائی نے, جو عمر میں کافی بڑے تھے, جیسے ہوتے ہیں نا خاندان کے بڑے, انہوں نے کہا یہ آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ بھائیوں کا کام بہنوں کو کھلانا ہوتا ہے. نہیں, اس نے جو ہے نا معاوضہ دے رہی تھی وہ کہ نہیں اس کے کچھ پیسے لے لیں. اس نے کہا بھائیوں کا کام بہنوں سے کھانا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, کھلانا ہوتا ہے, پیسے نہیں لوں گا. یہ غیرت کے خلاف. اس قسم کے لوگ, مجھے بڑا اچھا لگا ان کا, حالانکہ سگی بہن بھی نہیں ہے, مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو تھوڑے تھوڑے لوگ غیرت مند بھی الحمدللہ مارکیٹ میں ابھی شارٹ ہوئے ہیں مگر ختم نہیں, شارٹ ہیں مگر ختم. کھلانا سیکھو, کیونکہ مرد کی ذمہ داری کھلانا ہے, اس لیے جب وہ کھلائے گا تو اللہ اس کی آمدن میں برکت دے گا. اچھا لگتا ہے جو غیرت مند آدمی تو کھلا کے مزہ آتا ہے اس کو, کھلاؤ بھائی. اور یہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, ادھر سے بہن کی آدھی جائیداد وہاں سے لے لی, آدھے سے بیوی کا مہر جو ہے نا ادھر سے کھا گیا, ادھر سے یہی ہو رہا ہے. نہ وراثت دے رہے ہیں اس کو, اور بیگموں کو ٹوپیاں کرا کرا کے جو پیسے لے رہے ہیں نا آج کل کے مرد. بیوی کو جب وراثت اول تو ملتی نہیں ہے بھائیوں سے, اس کے بھائیوں سے. اگر مل جائے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے شوہر آ جاتا ہے. بیگم سنا ہے تمہیں 10 کروڑ روپے ملے ہیں تمہارے ابا کی طرف سے, تو ایسا ہے کہ اگر تم یہ مجھے دے دو, اگر تم یہ مجھے دے دو تو پھر یہ ہوگا کہ جو پروفٹ ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا. میں خواتین سے کہتا ہوں جب آپ کو اپنے ابا کی طرف سے وراثت ملا کرے تو شوہر کو پیسے دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیا کریں, شوہر کو پیسے نہ دیا کرو. غیرت مند ہوگا تو وہ کہے گا بیگم مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, ہماری والدہ کے پاس کبھی پیسے آتے تھے نہیں, ہمارے والد صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ اپنا خرچہ پورا کرتا ہے. ہمارا بھی الحمدللہ یہی حال ہے. میں کوئی اتنا بڑا نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کیا آ رہا ہے وراثت میں, کس کو کیا مل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. بھائی ہماری ذمہ داری ہے پوری کرنا, ہمیں کیا اس کے پاس پیسے ہیں نہیں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے بھائی. تو بیوی کے پاس جتنے پیسے ہوں پوچھا بھی نہیں کرو, بیگم تمہارے ہیں مجھے کیا, میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. وہ خود سے اگر دل بڑا کر کے کہتے کہ یہ 25 کروڑ آپ لے لیں, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, بہت اچھی بات ہے, شوہر کو ہدیہ دے رہی ہے, اتنے نیک آدمی کو ہدیہ دے رہی ہے بھائی, لیکن اس کی مال پہ نظر مت رکھو. میں نے دیکھا ہے کہ جب سسر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو وراثت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی داماد کو فکر ہوتی ہے. بیگم تمہارا حصہ تمہارے بھائیوں نے کھایا کیوں ہے. بیگم میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان کیا ہے کہ سنا ہے کہ وراثت فوراً تقسیم کر لینی چاہیے. تو بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے وہ تو اس لڑکی کے حق میں ہے نا, کہ وہ اس کے بھائیوں کے لیے ہے کہ بھائی اپنی بہن کو وراثت دو, داماد اور بہنوئی کے لیے تھوڑی ہے وہ. تمہیں اس سے کیا غرض ہے بھائی. ہاں اگر بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ میری طرف سے فائٹ کریں, وہ خود آ کے آپ کو کہہ رہی ہے, وہ خود کہہ نہیں رہے, آپ اس کو پن کر رہے ہیں بار بار جا کے, اس کا مطلب آپ لالچی ہیں. تو عورت کے مال پہ نظر, غیرت کے ساتھ زندگی گزارو, بھوکے پیاسے رہو گے لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آئے گا لائف اسٹائل. غیرت مند آدمی بھوکا بھی ہوتا ہے تو مزے میں ہوتا ہے, اور بے شرم آدمی پیٹ بھر کے بھی مصیبت میں ہوتا ہے, وہ صحیح بتا رہا ہوں. اور غیرت کے ساتھ بھوکا رہنے کا جو مزہ ہے وہ بے غیرت بن کے کھانا کھانے میں نہیں ہے. کاش یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. تو غیرت کے ساتھ بھوکا رہو, یہ بہتر ہے بنسبت بے شرم بن کے پیٹ بھر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.